کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اطیب الریح ریح فی الارض الہند، کہ سب سے اچھی خوشبو سرزمین ہند کی ہے۔ یہ حاکم کی روایت ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کوئی بشارت رکھتا ہے۔ چنانچہ اگر سعودی عرب کے مشرق میں دیکھیں نا تو 4 ملک بنتے ہیں۔ ایک تو ہندوستان بنتا ہے، مگر اس میں سے چونکہ ہندوؤں کی اکثریت ہے، سکھوں کی اکثریت ہے، مسلمان اگرچہ 20 کروڑ ہیں مگر وہ ان میں تحلیل ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہیں یا نہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں بنو میں، ان کا مدرسہ ہے حفظ کا۔ اللہ کی شان کے فوج نے وہاں پہ کینٹ کا چھاؤنی بنانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس علماء آتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ آپ جلدی اپنا مدرسہ کہیں اور شفٹ کر لیں، اگر یہاں کینٹ بن گئی تو یہاں تو بہت جو ہے سیکورٹی ہوگی، کوئی آئے گا ہی نہیں، تو آپ کا مدرسہ کیسے چلے گا؟ کہنے لگے، میں نے کہا نہیں، اللہ مالک ہے، میں بنی ہوئی عمارت کو چھوڑ کے کہاں جاؤں، میں یہی مدرسہ چلاؤں گا۔ میں بیٹھا رہا حتیٰ کہ کینٹ بن گئی اور فوجی آ گئے۔ کہنے لگے جب فوجی آ گئے تو اس علاقے میں تو کوئی چڑیا بھی نہیں پھٹک سکتی تھی، لوگوں کا آنا تو بڑی دور کی بات تھی۔ اب اندر سے پریشان تو میں بڑا تھا کہ اس علاقے میں مدرسہ کیسے چلاؤں گا۔ کہنے لگا ایک دن میرے پاس کچھ بچوں کے کھانے پکانے کے لیے نہیں تھا، میں مدرسے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ 6 بکرے کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی کہنے لگا یہ ایک بندہ آیا تھا 6 بکرے دے گیا طلباء کے لیے۔ میں نے کہا کہ اچھا ان کو ذبح کرو اور بچوں کو آج خوب جو ہے نا بہترین قسم کا بکرے کا گوشت بنا کے کھلاؤ۔ اب طلباء کی ہم نے خوب دعوت کی۔ دوسرا دن گزرا تو پھر بکرے آ گئے، پھر بکرے، ہر تھوڑے دنوں کے بعد بکرے آنے شروع ہو گئے۔ پہلے طلباء دال کھاتے تھے، اب طلباء کو اللہ نے بکرے کا گوشت کھلا دیا۔ کہنے لگے جب 4تھی 5ویں مرتبہ وہ بندہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں فوجی ہوں۔ میں نے کہا بکرے کیوں لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ جو فوجی ہے وہ بھی آخر مسلمان ہے نا، تو کسی کے گھر میں بیٹا ہوا، خوشی ہوئی، تو اس نے کہا کہ بیٹے کی خوشی میں میں مدرسے کے طلباء کو بکرا بھیجتا ہوں۔ کسی کے گھر میں والدہ بیمار ہوئی، اس نے کہا کہ میں صدقے کے طور پہ بکرا بھیجتا ہوں، اللہ میری والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ اب خوشی غمی تو ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ ان فوجیوں پہ جو حالات آتے تھے وہ 5-10 بکرے صدقہ کرتے تھے اور صدقے کے بکروں سے اللہ نے مدرسہ چلا دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدرسے بند کرواتے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی ہمارا مدرسہ تو اللہ نے ان کے ہاتھوں سے چلوا دیا اور اللہ آئندہ بھی چلوائے گا۔ پھر بلوچستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں معدنی وسائل دیے ہیں۔ وہاں پہ سنگ مرمر کے پہاڑ ہیں، پورے کے پورے پہاڑ سنگ مرمر کے ہیں۔ ایک پتھر ہے جس کو اونس کہتے ہیں، یہ اونس بہت کمیاب پتھر ہے، جو آپ کو یہاں محراب میں سب پتھر نظر آ رہے ہیں نا، اس کو اونس کہتے ہیں۔ یہ صرف افغانستان میں نکلتا ہے یا پاکستان میں نکلتا ہے، پورا یورپ اس سے محروم ہے۔ آپ اندازہ کریں، میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پوری دنیا میں 160 ورائٹی ہیں سنگ مرمر کی، 160، اور اس میں سے 140 ورائٹیاں ہمارے بلوچستان کے اندر موجود ہیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ پہاڑوں کے پہاڑ سنگ مرمر کے بنے ہوئے، پھر اس کے علاوہ تانبا بھی موجود ہے، سونا بھی موجود ہے، تیل بھی موجود ہے۔ کیا نعمت ہے جو اللہ نے اس ملک کو عطا نہیں فرمائی۔ پھر سرحد کے اندر کچھ پہاڑ ہیں جن کے اندر یورینیم ہے، یورینیم سے ایٹمک بم بنائے جاتے ہیں، میزائل بنائے جاتے ہیں۔ یہ یورینیم ہر ملک میں نہیں ہوتا، کہیں کہیں ہوتا ہے، ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے۔ وانا پہ فرنگی نے کیوں حملہ کیا؟ اس لیے کہ وہاں پر یہ پہاڑ موجود تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس علاقے میں قبضہ کر کے ان پہاڑوں کو اپنے قبضے میں لے لوں۔ ڈیرہ غازی خان کے اندر یورینیم موجود ہے تو وہاں بھی اسی لیے اس کے حملے ہوتے رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف یورینیم نہیں دیا، جب اس کو پروسیس کرتے ہیں تو اس کو رکھنے کے لیے برتن ہوتے ہیں خاص، وہ میٹل بھی پاکستان میں موجود، یعنی اللہ نے یورینیم بھی دیا اور یورینیم کو سنبھالنے کے برتن بھی عطا فرمائے۔
یہ اللہ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ہمارے وانا کے لوگ تھے، ان کے کچھ بچے یہاں پڑھتے تھے، وہ مہینے 2 مہینے بعد مجھے ملنے آتے تھے۔ ایک دن وہ اتنا بڑا پتھر لے کے آئے، حضرت یہ پتھر ہے۔ میں نے دیکھا تو پتھر ایسے لگتا تھا جیسے کاپر کا بنا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت یہ پورا پہاڑ ہے اسی طرح کا، اور یہ ہمارے جائیداد ہے، مگر فرنگی اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ ہماری جائیداد ہمارے پاس رہے۔ خیر دعا تو میں نے کر دی، لیکن میں نے اس پتھر کو لاہور بھجوایا لیبارٹری میں، PCSIR لیبارٹری۔ انہوں نے کہا جی کہ اس پتھر کے اندر اتنا کاپر ہے کہ دنیا کا بہترین کاپر اس کے اندر موجود ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ نے پہاڑوں کے پہاڑ کاپر کے ہمیں دے دیے، اور کانے ہمیں سونے کی دے دی، اور ذخیرے تیل کے دے دیے۔ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے اس ملک میں ہمیں عطا نہیں کی؟ جنہوں نے کرتے کے نیچے رومال باندھتے تھے تاکہ وہ حرکت تھوڑی سی دب جائے اور میں وقت گزار لوں، ورنہ مشکل ہو جاتا تھا بیٹھنا، تو ایسا بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ تحرک تذکر میں تبدیل ہو جائے، اس کا تعلق پھر کشف کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ احتیاط کریں گے بولنے میں، آنکھ کی احتیاط، کھانے پینے کی احتیاط، اتنا جلدی یہ کشف جلدی نصیب ہو جائے گا۔ اب جب یہ کشف نصیب ہو گیا تو قلب جاری ہو گیا، تو آپ دن رات صبح شام کسی بھی وقت ہیں، کہیں بھی ہیں، مستقل ایک اللہ 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 کی آپ کو آواز آتی رہے۔ آپ کی آنکھیں سو جائیں گی، آپ کا دل نہیں سوئے گا۔ پورے جسم میں دل ہی ایسا عضو ہے کہ جو زندگی میں کبھی بھی بند نہیں ہوتا، اس کے بند ہونے کا نام موت ہے، تو ساری زندگی چلتا ہے۔ روحانیت میں بھی اسی طرح کہ جب یہ جاری ہوتا ہے تو پھر اس کے نصیب میں بند ہونا نہیں ہے، یہ چلتا رہتا ہے، بلکہ پھر تو موت پر بھی یہ بند نہیں ہوتا، سونے سے بھی بند نہیں ہوتا۔ نبی السلام نے ارشاد فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ تو دل کیا کرتا تھا؟ اللہ کو یاد کرتا تھا۔ تو یہ اللہ اللہ کا ذکر انسان کو، اس کو ذکر قلبی بھی کہا گیا حدیث میں، ذکر سری بھی کہا گیا، ذکر خامل بھی کہا گیا۔ حدیث پاک میں یہ 3 مختلف نام ہیں اس کے، ذکر قلبی، ذکر خفی، ذکر خامل، یہ مختلف نام ہیں۔ مقصود سب کا ایک قلبی ذکر ہے کہ جس کو حافظہ بھی نہیں سنتے، یہ صرف یا بندہ سنتا ہے یا اس کا پروردگار سنتا ہے، اور کوئی مخلوق نہیں سن سکتی۔ ساتھ بیٹھنے والا بندہ نہیں سن سکتا۔ ہاں کرامت کے طور پہ اللہ کسی کو سنوانا چاہیں وہ الگ بات ہے، ورنہ ساتھ والے بندے کو پتہ نہیں، یا کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے، یا جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین راہم خبر۔ عاشق اور معشوق کے اندر ایسے اشارے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے پیغام پہنچا جاتے ہیں، فرشتوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ چنانچہ فرشتے ذکر نہیں سنتے، پھر وہ لکھتے کیسے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والے بندے کے جسم سے ان کو خوشبو محسوس ہوتی ہے، وہ لکھتے ہیں خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھیں گے کہ بھئی کرامن کاتبین تم نے کیا لکھا؟ اللہ خوشبو آتی تھی، مان لگے ہاں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان راز تھا، یہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا تھا، اب اس عمل کا اجر دینا یہ بھی میری ہی ذمہ داری ہے۔ تو قلبی ذکر کا اجر قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے۔ یہ ایک نعمت ہے جو اللہ سے مانگنی چاہیے کہ زندگی کا کوئی دن ایسا ہو، کچھ لمحے ایسے ہوں، ہمارا یہ مردہ دل بھی زندہ ہو اور اس سے بھی اللہ اللہ کی آواز آئے۔ یاد رکھیں کہ مردہ انسان کو زندہ کر دینا یہ چھوٹی کرامت ہے، مردہ دل کا زندہ کر دینا یہ اس سے بڑی کرامت ہے۔ تو ہمارے اکابرین مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور کئی مرتبہ تو شیخ کی توجہات ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے ہی وہ انگلی لگا کے اللہ 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 کرتے ہیں، قلب اسی وقت جاری ہو جاتا ہے، گو کہ سالک کو پتہ نہیں چلتا۔
چونکہ اس کی سکرین کے اوپر جو وہ آیا ہوا ہوتا ہے، کئی دفعہ ونڈ سکرین پہ آپ نے دیکھا ہے نا، مٹی ہوتی ہے اندر بیٹھے کو یا ویپر ہوتے ہیں تو کچھ باہر پتہ نہیں چلتا، تو وہ سکرین صاف کرنی پڑتی ہے. تو شیخ کی توجہ سے قلب تو جاری ہو گیا، سکرین تو اس نے خود صاف کرنی ہے نا، تو اس کو محنت کر کے صاف کرے گا تو سننے بھی لگ جائے گا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کامل مشائخ ایک ایسے مرتبے پہ اللہ ان کو پہنچا دیتا ہے کہ غافل دل والا آتا ہے، ان کی انگلی قلب پہ لگ جاتی ہے، دل جاری ہوئے بغیر بندہ پیچھے نہیں ہٹتا. یہ الگ بات ہے کہ اس کو خود نہیں پتہ چلتا، مگر اس کی یہ پہچان ہے. پھر نیکی کو جی چاہتا ہے، پھر انسان نیک بن جاتا ہے، پھر زندگی بدل جاتی ہے، پھر داڑھی بھی رکھ لیتا ہے، پھر نمازیں بھی پڑھتا ہے. زندگی میں ایک جو تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، یہ کیسے ہو رہی ہے؟ اصل میں وہ دل جاری ہو گیا شیخ کی. اس لطیفے کے اوپر ٹائم لگانا پڑتا ہے کیونکہ یہ پہلا سبق ہے، مگر یہ آسانی سے ہو جاتا ہے. ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، دنیا بھر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا پہلا سبق ہمیشہ آسان ہوگا. کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کا پہلا سبق سب سے مشکل ہو، نہیں، پہلا سبق ہمیشہ آسان ہوتا ہے. اور یہ سلسلے کا پہلا سبق ہے تو اللہ نے اس کو بھی آسان بنایا ہے، مشکل نہیں ہے. ہاں ایک نیت کرنی پڑتی ہے، کمٹمنٹ کرنی پڑتی ہے کہ اللہ بس میں یہ نعمت چاہتا ہوں. یہ تو نہیں نا کہ ادھر مراقبہ کیا اور باہر نکل کے نیلے کو بھی دیکھا، پیلے کو بھی دیکھا، اس کو بھی دیکھا، اس کو بھی دیکھا، تو ساری اثرات ختم ہو. ایک بد نظری مہینوں کی محنت کو ایک لمحے میں ختم کر کے رکھ دیتی ہے، ایک بد نظری. تو جھوٹ سے احتیاط، غیبت سے احتیاط، کھانے پینے میں احتیاط، ان سب چیزوں سے احتیاط کرنی پڑتی ہے. یہ نعمت تب ملتی ہے. جن لوگوں نے بھی حاصل کیا انہوں نے محنت بہت کی، اور وہ محنت کیا تھی؟ یہی کہ زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق بنایا اور ٹائم لگایا، اور اللہ تعالیٰ پھر یہ نعمت دے دیتے ہیں. جب بیٹھتا ہے انسان، بیٹھتا ہے تو بیٹھنے والے کو خالی تو نہیں لوٹاتے. یہ جو قلب کا ذکر ہے، ایک دفعہ یہ مل جائے پھر آگے کے سبق آسان اور بھی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ قلب کے ذکر کی وجہ سے اس کا وجود ہر وقت نور کو اخذ کر رہا ہوتا ہے. بھائی جس گھر میں ایک بلب کے اندر روشنی آ جائے تو پھر باقی کمروں میں روشنی پہنچانا تو مشکل ہی نہ رہتا. پہلا کنیکشن لینا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو جس نے پہلا کنیکشن لے لیا اور جس کا قلب جاری ہو گیا، پھر روح کا جاری ہونا، سر کا جاری ہونا، پھر سب آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا. پھر وہ گھر کی بات ہوتی ہے، یہاں سے کنیکشن یہاں جوڑ دو، یہاں سے کنیکشن یہاں جوڑ دو، باہر سے تو آ ہی گیا نا. اس کا ایسا ہی معاملہ ہے. پہلے زمانے میں بہت زیادہ سفر مشکل ہوتا تھا. گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے. ایک دن کے اندر 20 میل سفر ہوتا تھا. چنانچہ ہم جی ٹی روڈ پر سفر کرتے تھے، جرنیلی روڈ جسے کہتے ہیں. تو ہم گاڑی میں جاتے ہوئے ہر 20 کلومیٹر کے بعد ادھر بھی بڑے بڑے پیپل کے درخت دیکھتے، پھر 20 کلومیٹر بعد ادھر دیکھتے، تالاب دیکھتے. تو وہ لوگ بتایا کرتے تھے کہ پہلے زمانوں میں قافلے جب چلتے تھے تو ہر 20 کلومیٹر کے بعد پڑاؤ ڈالا کرتے تھے. تو اس کا مطلب 20 کلومیٹر روز، تو 1000 کلومیٹر دور جانا ہو تو ماشاءاللہ 50 دن جانے میں لگیں گے، 50 دن آنے میں لگیں گے. اور آج اللہ تعالیٰ نے کیا مہربانی کر دی کہ ہوائی جہاز بنا دیے. تو 1000 کلومیٹر ہے فرض کرو کراچی، تو 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں بندہ پہنچ جاتا ہے، اور کام کر کے 1.5 گھنٹے میں واپس جاتا ہے. دن کے آدھے حصے میں، پورے دن میں نہیں. صبح جاتے ہیں اور اپنی میٹنگ کر کے لاہور سے شام ہونے سے پہلے واپس آ جاتے ہیں. اب ذرا یہاں ایک نقطہ سوچنے کا ہے کہ جو پروردگار ہم کمزوروں پر اتنا مہربان ہے کہ ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اس نے جسمانی اور مادی فاصلوں کو اتنا آسان کر دیا کہ مہینوں کے فاصلے گھنٹوں میں آ گئے. اس پروردگار نے روحانی فاصلوں کو کتنا آسان کر دیا. تو روحانی فاصلے بہت، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں کہیں کہیں کسی کو ذکر قلبی حاصل ہوتا تھا، اور جس کو حاصل ہوتا تھا مشائخ اس کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے کہ جی فلاں بندے کو قلبی ذکر حاصل ہے.
مشکل تھا. اس زمانے میں اللہ نے کمزوروں کا خیال کرتے ہوئے آسانیاں کر دی ہیں. جتنا چاہے کوئی حاصل کرنا کر سکتا ہے، لیکن اس راستے پہ قدم رکھنا پڑتا ہے اور اللہ سے مانگنا پڑتا ہے. یہ جو باقی چسکے ہیں نا، یہ چھوڑنے پڑتے ہیں جو ہم چھوڑنے پہ راضی نہیں ہوتے. کوئی انٹرنیٹ کی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، کوئی سیل فون کی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، کوئی دفتر میں ادھر ادھر جو کام کرنے والیاں ہیں ان کی باتوں میں پھنسا ہوا ہے، کوئی لڑکوں کے اندر پھنسا ہوا ہے. کہیں نہ کہیں شیطان نے ہر بندے کو الجھایا ہوا ہے، ہر بندے کے پاؤں میں زنجیر ڈالی ہوئی ہے. یہ کدھر پرواز نہ کر جائے، پھنسا کے رکھو، پھنسے ہوئے. چنانچہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بولنے میں بھی احتیاط کرتے ہیں، سنت کا بھی اہتمام کرتے ہیں. کہتے ہیں جی وہ کیا کریں، نظر کی حفاظت نہیں ہوتی. اچھا، کئی لوگوں کو نظر کی حفاظت آ جاتی ہے، غصہ دلاتے ہیں، اوہ اتنا غصہ، توبہ توبہ. الامان والحفیظ. تو کسی کو کسی گناہ میں الجھایا اور کسی کو کسی گناہ میں الجھایا. جب طلب ہو کہ مجھے یہ نعمت حاصل کرنی ہے تو پھر یہ ساری چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے. فکر لگی ہوئی ہو اور پھر انسان کو خاموش رہنے کا مزہ آتا ہے، چونکہ اللہ اللہ سن رہا ہوتا ہے. آج تک آپ نے کھانے کے تو مزے لیے، بھوکا رہنے کے اپنے مزے ہیں، بھوکا رہنے کے اپنے مزے ہیں. مجھے اپنی زندگی میں 2 ایسے بندوں سے ملنے کا موقع ملا. ایک آدمی 50 سال سے صوم داؤدی رکھ رہا تھا، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، 50 سال سے. اور ایک اور ہمارے جماعت کے ہیں قاری صاحب، شاید ان کو تو اب 35-40 سال ہو گئے ہیں، وہ بھی اسی ترتیب پہ پوری زندگی گزار رہے ہیں. آپ سوچیں نا کہ 30-35 سال سے بندے کا معمول ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار. تو ایک دن پوچھ لیا کسی نے کہ قاری صاحب آپ کو تو بھوک ہو. کہنے لگے کہ جس دن کھاتا ہوں اس کی بجائے جس دن روزہ ہوتا ہے میں زیادہ انشراح محسوس کرتا ہوں. تو ایک مزہ ہے بھوکا رہنے کا بھی. ابھی ہم اس سے واقف نہیں ہیں، ہم تو ابھی پیٹ بھرنے کے مزے سے واقف ہیں. اسی طرح ہم باتیں کرنے کے مزے سے واقف ہیں، چپ کے مزے سے واقف نہیں ہیں. وہ جو چپ کا مزہ نصیب ہو گیا نا، پھر بات کرنا مشکل نظر آئے گا، پھر انسان بات نہیں جلدی کرے گا. ایسے بھی لوگ تھے کہ مراقبہ کرنے بیٹھتے تھے تو 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، یا اللہ کسی ڈسٹرب کرنے والے کو نہ آنے دینا. کسی آتے ہیں نا، آ کے جگا دیتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں، یہ کام وہ کام فلاں کام. 2 رکعت نفل پڑھ کے مراقبے میں بیٹھتے تھے کہ یا اللہ کوئی مراقبے میں سے اٹھانے والا نہ مسلط کر دینا، کوئی نہ بھیج دینا. کتنی تڑپ ہوگی دل میں، کتنا دل کے اندر شوق ہوگا اس کو حاصل کرنے کا. ہم نے دیکھا ہے بہت ساری خانقاہوں پر کہ آج ذکر قلبی کا طریقہ ٹھیک نہیں سمجھتے لوگ. 90% سے زیادہ خانقاہوں پر ذکر قلبی کا طریقہ غلط ہے. 90% خانقاہ. ہمیں اپنی زندگی میں کئی ایسے سالکین سے ملنے کا موقع ملا، کوئی سانس سے کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی آواز سے کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ وہ گریبان کھول کے نا، اور گریبان میں یوں منہ کر کے اللہ 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 اللہ، بس 10 منٹ ایسے کر کے اچھا جی ذکر قلبی ہو گیا. یہ ذکر قلبی تو نہیں ہے. یعنی مشائخ سلسلہ بھی ایسے ہیں کہ انہوں نے لگتا ہے کہ سیکھا ہی نہیں ہے سبق کو. وہ چکے والد کی خانقاہ تھی تو پھر یہ بھی پیر بن گئے، پھر آگے بھی پیر بن گئے، پھر پوتے بھی پیر، ہزاروں لاکھوں مریدین کے روحانی پیشوا. تو وہ لاکھوں مریدین کے روحانی پیشوا تو ہیں خود بھی صاف ستھرے، تو ان کو کیا پتا ذکر قلبی کیا ہوتا ہے. تو وہ آنے والوں کو بس مصروف کر دیتے ہیں. کتنی خانقاہیں اس وقت ایسی ہیں کہ جہاں پر پہلا سبق ٹھیک سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. مجھے ایک عالم ملے، محبین میں سے تھے، تو مجھ سے پوچھا انہوں نے آپ نقشبندی ہیں؟ میں نے کہا جی.
تو توحید وجودی کا کوشچن پوچھا انہوں نے، جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا ان کو بتا دیا. تو وہ عالم تو تھے نا، آخر عمر گزری تھی اس میں، تو وہ متوجہ ہو گئے، تو مطمئن ہو گئے. پھر مجھ سے کہنے لگے کہ جی آپ کو شیخ نے کیسے سلوک پہ چلایا؟ بتایا کہ بھئی نقشبندی سلسلہ اسباق ہیں، حضرت مجد لسانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ الگ الگ کر کے لکھے ہیں، 35 سبق ہیں. وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی کہ میں اپنے شیخ سے بیعت ہوں 20 سال سے، اور جب بھی میں ان کے پاس گیا انہوں نے مجھے پہلے دن کہا کہ تم نے درود شریف پڑھنا ہے 1000 دفعہ. میں نے پڑھا، پھر 1500 دفعہ، پھر 2000 دفعہ، پھر 3000 دفعہ، حتیٰ کہ 11000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھتے مجھے 20 سال گزر گئے. اور شیخ کہتا ہے تمہیں اسی سے سب کچھ ملے گا. اس کا مطلب یہ کہ ان کے شیخ کو سلسلے کے سبق کا پتہ ہی نہیں تھا. پہلا سبق ہی نہ دیا 20 سالوں میں. بھائی سبق تو ہے ذکر قلبی، اور لگا دیا درود شریف پہ. بھائی درود شریف بہت درجے والی چیز، بہت اچھی عبادت، بڑی نیکیاں، بڑا ثواب، مگر ذکر قلبی تو الگ چیز ہے نا. بھائی ایک بندہ بخار کا مریض ہو، اینٹی بایوٹک دینے کے بجائے میں وٹامن کھلاتا رہا ہوں تو بخار اتر جائے گا؟ بخار تو نہیں نہ اترے گا. تو قلبی ذکر سے شہوات نے کنٹرول ہونا تھا، قلبی ذکر ہی نہیں حاصل ہوا، یہ وہی نہیں سمجھایا، تو اندر کی مرضیں کہاں نکلی 20 سال میں. ہمارے حضرت سید وار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے تھے کہ جس طرح ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے نا، یہ الیکٹریکل ٹیکنالوجی ہے، یہ سول ٹیکنالوجی ہے، یہ ایگریکلچر ٹیکنالوجی ہے، وہ فرماتے تھے تصوف بھی ایک ٹیکنالوجی ہے. جو سیکھے گا وہ سکھا سکے گا، جس نے خود نہیں سیکھا وہ کیا سکھائے گا؟ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس نے مراقبے کی صحیح کیفیت کیا ہے، توجہ کس پہ رکھنی ہے، مقصود کیا ہے، پتہ ہی نہیں. تو جہاں پہلا قدم اٹھانے والا کوئی نہیں، وہاں پھر 35 اسواق کروانا تو بڑی دور کی بات ہو گئی. ہمیں ایک مرتبہ شروع میں پتہ چلا جی فلاں محلے میں ایک بندہ رہتا ہے، اس کو ذکر قلبی حاصل ہے. طالب علمی کا زمانہ تھا، تو ہم 2 دوست چلے گئے اس کو ملنے کے لیے. تو اس کو ملے، بیٹھے، بس ہم اس کو دیکھے کہ وہ بیٹھے بیٹھے یوں کر رہا تھا، اور یہ اس کا ذکر قلبی تھا. مطلب ذکر قلبی تو وہ چیز ہے کہ فرشتوں کو نہیں پتہ چلتا، اور یہ تو ماشاءاللہ اندھا بھی پتہ چلا لے. اور وہ کہہ رہے تھے یہ میرا ذکر ہے، یہ میرا ذکر ہے. اصل میں وہ بندہ ذکر بہت کرتا تھا، مگر اپنے مسل کو ہلانے کی کوشش کرتا تھا، اور کرتے کرتے وہ مسل کی ایک حرکت اس کو حاصل ہو گئی تھی. وہ مسل بیرونی مسل کی حرکت تھی، وہ ذکر قلبی نہیں تھا. تو جن لوگوں کو ذکر قلبی کے حاصل ہونے کا دعویٰ ہے ان کو بھی ذکر قلبی حاصل نہیں ہوتا. تو اس لیے آج کے زمانے میں اسباق پہ چلانے والے مواقع بہت تھوڑے ہیں. ہمارے حضرت سید وار حسین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگوں نے زندگیاں گزار دیں، ان کو سبق پہ نہ ڈالا کسی نے. تو یہ ذکر قلبی محنت سے مل جاتا ہے، لیکن مانگنا پڑتا ہے، دعائیں بہت مانگنی پڑتی ہیں. تمنا بنا کے جس طرح بچہ لپٹ جاتا ہے ماں سے، مانگتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، تھپڑ بھی کھاتا ہے، پھر ماں سے لپٹتا ہے، ایسے لپٹ کے مانگنا پڑتا ہے. تہجد میں، تنہائی میں، فلاں میں، پھر یہ نعمت نصیب ہوتی ہے. لیکن نعمت ایسی ہے کہ زندگی انسان لگا دے تو بھی برا سودا نہیں ہے، پوری زندگی لگا دے. نعمت بہت بڑی ہے. ہم 3 ساتھی تھے اور تینوں کے لطائف پہ ہی اسباق تھے. بہت ابتدا میں تو ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، اور کئی دن گزر جاتے تھے، ہمیں آپس میں بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا. کئی دن گزر جاتے تھے. بس آپس میں طے کر لیا تھا کہ اس دن ناشتے کا انتظام اس نے کرنا ہے، اتنے بجے دسترخوان لگانا ہے، اتنے بجے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کمرہ اس نے بند کرنا ہے، کمرہ اس نے کھولنا ہے، مسجد میں جانا ہے، فلاں. جس کی جو ڈیوٹی وہ ہو گئی.
اس کے بعد بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ایک کمرے میں رہتے ہوئے 3 دن سوائے السلام علیکم کہنے کے کوئی زبان سے لفظ نہیں نکلتا تھا. ہر اپنے کام میں لگا ہوتا تھا. پڑھ بھی رہے ہیں اور ذکر بھی کر رہے ہیں. کئی سال ایک ایسی ترتیب رہی کہ اتنا کم بولنا ہوتا تھا کہ الفاظ کو اگر لکھنا چاہتے تو ایک صفحے کے اوپر پورے دن کے الفاظ آ سکتے تھے. اتنا کم بولتے تھے. یہ چپ کے مزے ایسے ہیں. اور سب آپس میں محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت تھی. یہ نہیں تھا کہ محبت نہیں تھی، بہت محبت تھی، مگر کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. ضرورت کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے نا. وہ سننے میں ہی اتنا مشغول ہوتے تھے کہ زبان کھول کے بات کرنا ایک مصیبت نظر آتی تھی. یہ چپ کے مزے ایسے ہیں. انسان کو ویرانے میں بٹھا دو اور زیادہ خوش ہو جائے گا کہ چلو بولنے والا تو کوئی نہیں ہے. یہ چپ کے مزے ایسے ہیں، لیکن یہ لینے پڑتے ہیں، ہر بندے کو نہیں ملتے. اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی پڑتی ہیں، نیک محفلوں میں دعا کرنی پڑتی ہے، تب جا کے یہ نعمت ملتی ہے. اب جب انسان کا قلب جاری ہو گیا تو پھر شیخ اس کو دوسرا سبق دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں لطیفہ روح. لطیفہ قلب کا سبق ملنے کے بعد انسان کی شہوات اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں. وہ جو بے قابو کرنے والی شہوتیں تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. نہ کھانے کی، نہ جنسی خواہشات، نہ اور قسم کی کوئی خواہشات ہو. اصل میں ذکر میں لذت ہی اتنی آتی ہے کہ اس مزے کے سامنے دنیا کے مزے ہیچ ہو جاتے ہیں. آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کی نئی شادی ہوئی ہو اور اس کو کوئی بندہ کہے یار تمہیں ہم 2-3 بسکٹ کھلائیں گے، آج تم گھر نہ جاؤ، تو وہ ہنسے گا نا. تم اپنی کینڈی اپنے پاس رکھو. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میاں بیوی کے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ یہ کھانے پینے کی لذتیں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی. جس طرح میاں بیوی کے معاملے میں اور کھانے پینے کی لذت میں کوئی آپس میں جوڑ ہی نہیں، اتنا فرق ہے، اتنا ہی فرق ہے قلبی ذکر کی لذت میں اور میاں بیوی کی لذت میں. تو جس کو ذکر قلبی کا مزہ مل جاتا ہے کیوں وہ ترس کے ادھر ادھر دیکھے گا. تو ذکر قلبی سے ایک باطنی بیماری بندے کی علاج ہو جاتا ہے، اور اس باطنی بیماری کا نام کیا ہے؟ شہوت ہے. شہوت کنٹرول میں. اب دیکھیں نا، کام کیا تو مقصد تو ملا نا کہ شہوات کنٹرول میں آ گئی. سبحان اللہ، یہ کیا اعلیٰ محنت ہے کہ جس کی وجہ سے ایسی کرونک ڈیزیز انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے. نظر کی حفاظت ایسے مل جاتی ہے. سبحان اللہ. ایک صاحب جہاں رہتے تھے تو وہاں سے مسجد 5-4 گلیاں دور تھی. تو جب یہ اس مکان میں موو ہوئے تو پہلے دن مسجد کا راستہ دیکھنے گئے تو ایک گلی میں دیکھا کہ وہاں پر عورتیں ہیں، اس لیے کہ وہاں ایک تنور لگا ہوا تھا اور محلے کی عورتیں وہاں آتی تھیں، روٹیاں بنوا کے لے جاتی تھیں. تو پردے والی بھی ہوتی تھیں اور دوپٹے والی بھی ہوتی تھیں، اور ینگ لڑکیاں بغیر دوپٹے والی بھی بعض ہوتی تھیں، جو لڑکیاں ٹین ایجر ٹائپ ہوتی ہیں. تو اس قسم کا مجمع تھا. پتہ چل گیا کہ اس گلی میں اس جگہ پر یہ تنور ہے. پھر اس مکان میں 4 سال رہا وہ آدمی، اور ہر دن 5 مرتبہ جاتے ہوئے بھی وہاں سے گزرتا اور آتے ہوئے گزرتا. 4 سال کے بعد جب اس مکان کو چھوڑ کر واپس آنے لگے تو 4 سال کے عرصے میں تنور پر دوسری نظر نہیں پڑی تھی. پہلے دن جب پتہ نہیں تھا اس وقت ایک نظر پڑی تھی، اور اس کے بعد 4 سال میں نظر ہی نہیں اٹھی. اللہ ایسی نظر کی پابندی دے دیتے ہیں. تو یہ ذکر قلبی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس میں اگر ماں باپ کی دعائیں بھی ہوں، پیر استاد کی دعائیں بھی ہوں، تو پھر یہ کام اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو اپنی زندگی کے وقت کو اس خوبصورت کام کے اندر لگائیے ذرا. یہ سائیڈ بزنس کے طور پر کبھی نہیں ملے گا. آپ سوچیں نا کہ جی میرا کام تو ہے بزنس کرنا اور شاپ کو کرنا اور فیکٹری کو چلانا اور فلاں کرنا، اور یہ تو صبح کے چند منٹ اور رات کے چند منٹ نہیں. ایسی فکر ہو کہ لگے 24 گھنٹے یہی کام ہے. ہاں، اس کیفیت کے دوران
فیکٹری چلائیں، بزنس چلائیں، گاڑی چلائیں، جہاز چلائیں، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن فکر لگی ہوئی ہو اور یہ فکر اس کے 24 گھنٹے پر محیط ہونی چاہیے، تب یہ نعمت ملتی ہے۔ مگر ایک دفعہ یہ نعمت مل جائے تو سبحان اللہ، اس کی لذتوں کے سامنے دنیا کی لذتوں کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لذت از قسم جنت کی لذتوں میں سے ہے۔ جیسے عام بندے عورت کی لذت سے نہیں باز آ سکتے، حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مرد عورت کی لذت ہے، یہ جنت کی لذتوں کو سمجھنے کے لیے نمونے کے طور پر دیا ہے۔ تو اگر وہ نمونے کے طور پر ہے تو یہ جو قلبی نعمت ہے اور اس کے مزے ہیں، اس کی لذت کا کیا کہنا؟ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمت کر لیجئے۔ تو شروع میں تحرک اور بعد میں تذکر۔ کس ندانست، کس ندانست کے منزل گہے آں یار کجاست، این قدر ہست کے بانگے جر سے می آیت۔ کوئی نہیں جانتا کہ محبوب کی منزل کہاں ہے، بس ایک گھنٹی کی آواز آ رہی ہے۔ تو ابتدا میں اسی طرح ایک تحرک کی سی آواز حرکت ہوتی ہے اور پھر وہ اللہ اللہ کی آواز، اور یہ اللہ اللہ کی آواز ایسے لگتا ہے جیسے چاروں طرف سے آ رہی ہے، اس کی کوئی ایک ڈائریکشن نہیں بندہ متعین کر سکتا۔ پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ایک جانور ہے، اس کا نام ہے نافہ۔ اس کی ناف جو ہوتی ہے نا، اس ناف میں سال کے کسی خاص موسم میں مشک بنتی ہے۔ ہمیں ایک مرتبہ اس کو ویریفائی کرنے کا شوق ہوا تو ہم مکہ مکرمہ میں ایک عطر والے کی دکان پر گئے، بڑی دکان تھی، وائٹ مسک بیچتے تھے، دوسرا مسک بیچتے تھے۔ تو میں نے جا کے ان سے یہ کوشچن کیا کہ جی جو اصلی ہے مشک وہ کیسے ملتا ہے؟ اس نے کہا میں دکھا دیتا ہوں۔ اس نے اپنا وہ دراز کھولا اور باقاعدہ جیسے ناف ہوتی ہے نا لمبی ذرا جانوروں کی، تو ایسے ہی ہوتی ہے نا، اس نے وہ دکھائی۔ اس نے کہا جی یہ دیکھو اس کے اندر یہ مشک پڑا ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ یہ مشک اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم اس کو 100 ٹائم ڈائلیوٹ کریں گے تب انسان کو مزہ آئے گا، اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے وہ۔ جب مشک بنتا ہے نا تو اس جانور کو نشہ ہوتا ہے ان دنوں میں۔ تو مشائخ نے لکھا کہ نہ اس کو کھانے کی پرواہ، نہ اس کو پینے کی پرواہ، نہ اس کو نیند آتی ہے، چھلانگیں لگاتا ہے، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، ایک جذبے کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ تو جیسے مشک کے ملنے سے جانور پر وہ کیفیت آ جاتی ہے، سالک کو جب ذکر قلبی نصیب ہوتا ہے اس پر بھی وہی جذبے کی کیفیت ہے۔ پھر نہ کھانے کے پیچھے نہ سونے کے پیچھے، بس وہ ایک ہی جی چاہتا ہے لگا رہوں اللہ کے ذکر میں لگا رہوں۔ تو آج کی اس مجلس میں اس عاجز نے ذکر قلبی کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی۔ اب آپ کو باقی تمام لطائف کے بارے میں بھی ایک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس طرح قلب جاری ہوتا ہے اسی طرح روح، سر، خفی، اخفا، نفس اور قالب یہ اسی طرح جاری ہوتے ہیں، مگر فرق ہے ایک، قلب کی آواز زیادہ واضح ہوتی ہے اور حرکت زیادہ واضح ہوتی ہے، اور باقی لطائف کی حرکت زیادہ لطیف ہوتی ہے، وہ ہر بندے کو محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے عام بندوں کو، عام دوستوں کو یہی کہتے ہیں کہ بس قلب کی حرکت کی طرف توجہ رکھو اور ذکر کی طرف، اگر وہ مل گیا تو باقی کشف کی وجہ سے ہر ایک کے لیے سننا وہ مشکل ہوتا ہے۔ ہاں پھر آخر پہ آتا ہے کام، اس کو کہتے ہیں لطیفہ قالبیہ۔ جب لطیفہ قالبیہ جاری ہوتا ہے تو پھر انسان کا پورا بدن ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سلطان الاذکار۔ تو سلطان الاذکار 7واں سبق، اس میں پورا جسم ذکر کرتا ہے، رواں رواں ذکر کرتا ہے، بال بال ذکر کرتا ہے، وہ کیفیت ہی کچھ اور ہے۔ وہاں جا کر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، تم اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو بھئی اگر باقی ساری دنیا کی چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں تو بدن بھی تو اللہ کی ایک بنائی ہوئی چیز ہے نا، تو ذکر تو یہ بھی کر رہا ہے، ہم نہ سنے تو الگ بات ہے۔
تو سلطان الاذکار میں جا کے پھر انسان کو یہ کیفیت ہے. ایسا بندہ اگر ساتوں لطائف پہ ایک وقت میں توجہ کرے تو ساتوں کا ذکر بھی سن سکتا ہے، مگر مراقبے میں الگ الگ سب پہ توجہ کرنا یہ زیادہ افضل ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ الگ الگ توجہ کرے. اور جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے نا، پھر تو یوں سمجھیں کہ بندہ ذکر کے اندر فنا ہو جاتا ہے، ایک حالت ہی اور ہو جاتی ہے. اب اگر لطائف کے اسباق پر یہ کیفیتیں ملتی ہیں تو اصل سلوک تو لطائف کے بعد شروع ہوتا ہے، جس کو معرفت کا سلوک کہتے ہیں. یہ تو جیسے پینٹ کے لیے گراؤنڈ ورک کرتے ہیں نا، یہ تو گراؤنڈ ورک ہے. اگر گراؤنڈ ورک کرنے کی شان یہ ہے تو پھر اوپر پینٹ کرنے کی شان کیا ہوگی. پھر جو معرفتیں ملتی ہیں، جو نکات کھلتے ہیں، پھر جو قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، تلاوت میں مزہ آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ کی بات بہت قیمتی کہ میں نے مراقبے میں ساری مخلوق کو دیکھا، مگر ذات کی خوشبو نماز کے سوا میں نے کہیں نہیں پائی. تو ذات کی جو خوشبو پھر نماز میں آتی ہے وہ تو کچھ اور. اب دیکھیں ہمارے سلسلے میں سبق ہیں کمالات نبوت، کمالات رسالت، مراقبہ، حقیقت صلاۃ، حقیقت قرآن مجید، حقیقت کعبہ ربانی. اب ان مراقبوں کو کرنے سے کیا کیا حقیقتیں ان کی کھلتی ہوں گی. تو اصل تو وہ چیزیں ہیں نا جو حاصل کرنی چاہیے. یہ تو ابتدا ہے.